اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد خطبات دا جڑا سلسلہ تواڈے سامنے چل رہا مسئلہ امامت کے سلسلے اس سلسلے کا 8واں خطبہ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ 2 خطبے اور ہوں گے انشاءاللہ پھر موضوع مکمل ہو جاؤ گا. ہن تک کی گفتگو تو تسی اندازہ کر لیا کہ مسلمانوں کے جڑے 2 قدیم گروہ جڑا تو کوئی بھی ایک دوسرے تو ایک دن بھی اگے پیچھے نہیں, سارے جھوٹ بولتے بیاہ پہلا سی نہیں, کٹھے بنے اکے دن بنے اور پرانے گروہ اسلام جی ایک جڑ تو 2 تنے نکلتے اس طرح شیعہ اور سنی. انہوں کے اختلاف کی بنیاد اصل کوئی دینی مسئلہ نہیں, صرف حکومت کے بارے کی معاملہ کہ رسول کریم علیہ السلام تو بعد کس شخص کا حق بنتا ہے خلیفہ بنتا. اکثریت نے اور امت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور انہیں بہت اچھے انداز میں حکومت کی تھی, مگر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا خاندان بنی ہاشم اور مدینے تو بھی کئی بڑے بڑے صحابی انہوں کا یہ ذہن تھی بھی رسول اللہ نہ قرابت اور رشتہ داری کے لحاظ کہ اپنے اوصاف اور خوبیاں کے لحاظ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ موضوع مناسب کسی نے بات گل نہیں چلی. اس ویلے ہی اچھے پڑے کئی صحابہ کرام دا اور یہ شرم کوئی برائی نہیں تھی, بلکہ اس سے لطیفہ سر سید احمد خان مرحوم دا بالکل مناسب ہے. کسی نے انہوں نے پوچھا بھی تھی جو اس زمانے چاہتے تھی ابو بکر رضی انہوں نے ووٹ دیں کہ حضرت علی رضی دیں گے. انہوں نے آخیا بھائی انہوں نے میں کہنا دینا سی میں آپ امیدوار ہو جائے. یہ گل بالکل ٹھیک ہے, دین اور کسی نے رکاوٹ نہیں, جہاں مرضی امیدوار بن جائے جنہوں چاہے امت چن لے, یہ تو دینی مسئلہ نہیں کہ انتظامی. مگر بعد شیعہ حضرات نے انہوں ایک دینی رنگ دیا کہ صرف چناؤ کا معاملہ نہیں بلکہ نبوت کی طرح ایک امامت منصب ہے اور اللہ تعالیٰ مقرر کرتا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے امام مقرر کرات کا پھر اعلان کر اس کو انہوں نہ مننا یا انہوں امام تسلیم نہ کرنا یہ اتنا ہی دین چو نکل جان اور کفر ہے جائیں نبی نہ ماننا. بات بہت مبالغہ ہو گیا سیاسی یہ نتیجے پھر جڑے لوگ انہوں نے نال نہیں تھی انہوں نے کافر تک اور گمراہ تک کرنا چاہیے. مڈ اینا ہی تو امامت کے سلسلے تھی سن چکے جہاں آیتوں تو استدلال کیا جاتا ہے جنہیں حدیثوں تو میں وہ بارے وضاحت کر کہ انہوں کا اس موضوع نہ کوئی تعلق نہیں. وہ خلافت اور امامت کے سلسلے کوئی نہیں اتری ہیں, نہ کوئی آیت ہے اس بارے چاہیے نہ کسی حدیث کا یہ مضمون. حدیث تو صرف حدیث ثقلین کہ میں اپنے بعد 2 نفیس اور عظیم سیاح چھڑ کے لیا اللہ کی کتاب ہے میرے اہل بیت کا بیان کیا یہ چیز رسول کریم علیہ السلام ضرور فرمایا اور یہ بھی اس خطبے کیا جا میں مولا اداری پچھلے خطبے بات ہوئی کہ حدیث بتاتے ہو ٹھیک ہے مگر یہ بھی اس خلافت اور امامت کا تعلق نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے غیب کا علم کیا اور آنے والے حالات کی خبر دیتی تے بعد یہاں ظلم اور زیادتیاں ہونی اور یہ اس وقت بابے بنیا حضرت خالد رضی اللہ نے اور برادہ اسلمی رضی اللہ نے حضرت علی کی شکایت کی اور ایک ایسے معاملے جہے جو حق سے سی خواہ مخواہ انہوں کے خلاف کینے کا اظہار تو حضور نے خطبہ دتا جڑا جڑا مینوں اپنا محبوب سمجھدا وہ علی نوں بھی محبوب ہونا ضروری. میرے نام محبت ہے علی نال محبت کرو. گل اینی سی انہوں پھر کھچ تان کے لوگ خلافت کر لائے. ہوں جڑا ذخیرہ سارے کو موجود ہے حدیث پاک دا اہل سنت تو اہل حدیث یہ جنیاں فضیلتاں اور شانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسے یہ کوئی چھپا نہیں سکتا. جہی مرضی کتاب آدمی اٹھا لے تو پڑھ لے جو مرتبے اور جو فضیلت حضرت علی رضی اللہ حضور نے بیان کی ہے کسی ساڈے کو ریکارڈ ایسے کوئی جس کو 71 صفحے سے اور فتح الباری کی 7ویں جلد ہے بخاری کی شرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں قال احمد
واسماعیل القاضی والنسائی وابو علی النیسابوری لم یرد فی حق احد من الصحابۃ بالاسانید الجہاد اکثر مما جاء فی علی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے چ معتبر سندانہ جنیاں حدیثاں سارے تک آئیاں ہیں کسی صحابی کے بارے میں احمد ابن حنبل آندے اسماعیل قاضی آندے امام نسائی آندے بڑے بڑے محدث آندے بھی کتاباں سنگھال کے دیکھو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے جتنیاں آپ نے باتاں کیے ہیں کسی کے بارے اور یہ وجہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا غور دیتا اور کبھی فرمایا کہ جڑا میرے نام محبت رکھدا اور علی نام محبت رکھے، اور کبھی یہ الفاظ فرمائے صحیح حدیث سمجھو یہ نمبر ہے اس ویلے صحیح الجامع الصغیر ہے اور 5963 نمبر 10,034 من احب علی فقد احب، یہ اسی کا ترجمہ من کن تو مولا، جس علی نام محبت رکھی انہیں میرے نام محبت رکھی، ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جڑے اس علی نام بغض رکھن گے دشمنی رکھن گے وہ میرے نام بغض، یہ اسی کا ترجمہ کہ جدا میں مولا علی، مولا دا مانا محبوب، جڑے میرے نام محبت کرن گے وہ علی نام کرن گے، جڑے علی نام محبت کرن گے وہ میرے نام محبت کر دے، اور یہ نام بوجھ کرنے والے جڑے میرے نام بوجھ 1034 دفعہ دوسری جلد ہے سید جامع الصغیر کی حدیث کا نمبر 5903 صحیح مستدرک حاکم سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو سلسلہ الحادیث سیاح پھر 1299، اور اسی طرح ہی رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حسن اور حسین کے بارے کی کوئی گل چھپا کے سمت تو نہیں رہی، یہ 5954 سے من حب الحسن والحسین فقد احب، جڑے حسن اور حسین نام محبت کریں گے وہ میرے نام محبت کریں گے، من ابغضہما فقد ابغض، جڑے لوگ انہاں دونوں نال دشمنی رکھیں گے جہاں انہوں نے بغض اور ناراضگی ہوگی وہ میرے نام بغض رکھیں گے۔ حسن مسند احمد ابن ماجہ مستدرک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور احکام الجنائز 101 نمبر سے علامہ البانی صاحب نے بھی زیادہ تفصیل کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حاکم اپنی مستدرک لکھتے کہ جدوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ویکھدے سی فرماؤندے جدوں مینوں حسین نظر آؤندا میری اکھاں چوں آنسو بہ جاندے، میں اپنی اکھاں نوں روک نہیں سکدا، میرے آنسو بہ جاندے۔ لوگوں نے پوچھا یہ وجہ، کہنے لگے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسجد مینوں دیکھ کے آخر ابو ہریرہ میرے نال سے میرا ہاتھ پھڑیا تو لے کے بولے نہیں، بنو قینقاع یہودیاں کا ایک مزار سی منڈی اتنے لے پھرے ویکیا اگر واپس آ گئے تو رستے میں دیکھا کہ حضرت امام حسین سی، رسول اللہ انہوں پھر پھڑن کی کوشش کر، وہ چھوٹے بچے سی کبھی اینوں دوڑ جان، کبھی رسول اللہ نے بازو پھیلائے قابو کرنے کی کوشش کرنا، سیر پھڑ لیا ایک ہاتھ اتنے رکھا اور ایک تھوڑی تھلے رکھا تو منہ کھولیا تو اپنا منہ وہ زبان پائی کہ نال کیا حسین منی وانا من حسین، مینوں اور حسین دو نہیں سمجھنا، میں حسین ہاں تو حسین میں اسی ایک حسین من احب اللہ من ابا حسین، جڑے یہ محبت کریں گے اللہ انہوں نے محبت کرے، حسین سبت من الاسباط، اور جویں یعقوب علیہ السلام کی اولاد چو بڑے بڑے چوٹی کے لوگ پیدا جنہوں قرآن اسباط آتا فرمایا بھی انہوں نے سبتنا سے سبت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جدوں یہ گل میرے سامنے آتی ہے، یہ جدوں سامنے آتا میری اکھاں چوں آنسو بہ جاندے، رسول اللہ نے کی مرتبہ خان لیا۔ اسی طرح ایک صحابی فرماؤں کہ میں آج جی حدیث گزری کہ جڑا حسن اور حسین نہ محبت کردا میرے نہ کردا، انہاں نہ بغض کردا میرے نہ بغض، یہ بھی بیان فرمایا مجمع الزواج امام حسین فرماؤں گی کہ رسول اللہ نے کندھے سے حسن چکیا کہ حسین کہ کبھی یہ بوسا دیں سی کبھی وہ دیں نال اس موقع سے جب ایک صحابی نے پوچھا آئین نہ کرا تو یا رسول اللہ تسی انہاں دعا نہ پیار کر دے، تو حضور نے فرمایا ہاں جڑا انہاں دعا نہ پیار کرو وہ میرے نہ پیار کردا، جڑا انہاں نہ بوجھ کرو وہ میرے نہ بوجھ کردا۔ اس طرح کی بہت احادیث ہے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح اے سمجھو 74 صفحہ فتح الباری کا 7ویں جلد دا، یہ اندر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 14 صحابہ کے نام لکھے، انہوں کے علاوہ بغیر اہم کہتا کہ انہوں کے علاوہ اور بھی کئی ہے 14 نام نہ لکھے، یہ سارے حدیث بیان کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیرا میرے نال وہی مقام اور مرتبہ جڑا موسیٰ علیہ السلام نال ہارون علیہ السلام دا سی، صرف نبی نہیں ہوں میرے نبی نہیں
ورنہ انت منی بمنزلۃ ہارون میں موسیٰ، تیری وہ شان ہے جڑی موسیٰ علیہ السلام دے نال ہارون دی۔ 14 صحابی لکھ کے کچھ اور کہتا انہوں کے علاوہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پچھلے جمعے دسیا اشارہ کرتا، یہ نہ کوئی خلافت کی گل سی نہ امامت۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی زبانوں اس لیے بغض کا اظہار کراتا کہ حضرت علی نہ انہوں نے دشمنی کا اظہار کیا، برا کیا حضور کے منہ سے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بات کھول دیتی بھی یہ تو سامنے کی گل ہے، بعد ظلم اور زیادتی بڑی ہے اور انصاف کی بات جے شیعت دا پودا مرجا جانا چہرے سے دینی لحاظ نہ کوئی جان نہیں تھی، نہ کوئی عیب دستی ہے کسی کا امام ہونا، نہ حدیث ہے، مگر یہ بنو امیہ اور بنو عباس کا ظلم جڑا کہ اولاد رسول نے انہوں نے جڑا ظلم کیتا ہے، ایک لمبی تاریخ ہے 200-300 سال کی۔ جے اگر تمہیں موقع ملے جو ہے نا غریباں نہ ہوئی اور اسلامی سرطر جس طرح بری طرح مارے گئے، وہ نتیجے سے گروہ مظلوماں نال ہمدردی کا جذبہ پیدا۔ لوگ جو مرضی کہن پھردے روندے وہ ناڈیکیاں اپنی جگہ پہ جڑی دین نہیں ہو جائے ماتم متم دسدا، مگر شک کوئی نہیں کہ بنی فاطمہ مظلوم رہتا، انہوں ہر گروہ نے ظلم کیتا اور ظلم دی کوئی شاخ ایسی نہیں جڑی انہوں نے لوگوں نے نہیں کی۔ اس باروں رسول کریم علیہ السلام نے اگر باتاں کہیاں کہ میں خاندان دے لوگوں دے بارے چاہوں اللہ دا خوف دلاؤنا کہ علی اور دی اولاد دے بارے کہ کیا میرا نہ محبت، میرے نہ محبت، میرے نہ بوجھ، میرے نہ بوجھ، اس سے اندیش پچھوں خیر کوئی نہیں ہوئی۔ جہدے پاروں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 71 صفحے سے پھر لکھتے کہ انیاں حدیثاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان کی اور صحابہ کرام نے انہی تفصیل بیان کیوں کیتا، کتاباں سب تو زیادہ کیوں مل دیاں؟ وَكَأَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ أَنَّ التَّأَخَّرَ، سبب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافی عمر پائی، بعد چنہ دی واری آئی، وَوَقَعَ الْاخْتِلَافُ فِي زَمَانِهِ، اور انہاں دے زمانے کی امت جڑی انہیں صاف ہوئی۔ سب تو وڈی جڑی نا شیعت نو فائدہ پہنچایا جس گل نے پاویں روز پاؤں چلاؤ وہ ہے اب حضرت علی نے اور دی جماعت نے باوجود جب انہوں کا دعویٰ سی دینا پہلا نہ اسی زیادہ حقدار ہے، اگر انہوں نے برا نہیں جانا، انہوں نے نمازاں پڑھیاں، انہوں نے جہاد کیتے، انہوں نے سربراہ مانا۔ جدوں باری حضرت علی رضی اللہ عنہ آئی آپے بنا کے انہاں اتنا فطور پیدا کیتا سارے وڈیاں نے، جس نتیجے جو اس گروہ نو موقع مل گیا کہ واقعی وہ گروہ جنہ کے بارے حضور نے کیا کہ جنہ کے دلان چینے ہیں یہ علی نہ محبت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ اولاد بھی حضرت علی کے خلاف کھڑی، حضرت عمر کے بچے جنگ نہیں چلے گئے، عثمان دے چلے گئے، حضرت معاویہ کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دے نال طلحہ زبیر حضرت ابوبکر کے داماد جنگ نہیں چلی۔ تسی خود فیصلہ کرو علی دے نال محبت رکھنے والا گروہ کیویں نرم رہندا، جس بات شدت آؤندی اگ لگدی ہے ناراض ہو کے انہوں نے آخیا کہڑا اسلام لئی پھر دے حضور کی آندے رہے اور کی کرن دے، علی اس قابل بھی نہیں بھی چوتھے نمبر سے بنایا تو دے خلاف جنگاں نو چڑھ پے۔ ایک بہت بڑا گروہ عظیم الشان بندیا جنہاں دی شان کوئی کمی نہیں، سعد بن ابی وقاص ورگے، عبداللہ بن عمر جیسے، محمد بن نصر مدینے کی بیعت نہیں کی، یعنی یزید دی واری آئی کہ بیعت نہ کر لی، علی نے اس قابل ہی نہ سمجھا، رسول اللہ کی لقبہ اور امت نے آپ چنیا، یہ چوتھے نمبر یعنی مدینے چ بیٹھے اور ایڈے ایڈے صحابہ نے بیعت نہیں کی، جڑے آندے ایک دن خلیفے تو بغیر ہے تو دی موت کفر دی موت ہے نا، علی انہوں نے خلیفہ نظر نہیں آیا، ہوں آدھے وڈ دیو ٹوک دو کو خدا دا خوف کرو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہر گروہ اپنی جگہ تے ٹھنڈا ہو جائے، نہ شیعہ نو ایڈی چیزی ہونی چاہیے وقت لنگ گیا خلافت جنہوں ملنی چیز مل گئی کہ نہ شیعہ نو ایڈا کہنا چاہیے بے انہوں ٹک دیو، انہوں دے بھی دل پھوڑے کی طرح پکے ہے اور پک کیسے کہ حضرت علی دی انہی شانہ دے باوجود ایک بہت بڑے گروہ نے بیعت نہیں کی، وہ بھی شرم نہ جائے، یہ خلیفہ کیوں بیعت نہیں کرنا؟ ایک گروہ ان جنگاں واسطے نکلا تو فرمایا اینا حدیثاں زیادہ حضور کا بیان کرنا اور امت کا پھیرانا اس کاروں کہ انہوں کے زمانے کے خلاف ہو گیا، 4 سال ہوئے خلافت دے کوئی بندہ نہیں۔ کئی بچے سوال کرتے حضرت علی جی مدینہ کیوں چھڑ گئے؟ بھائی چھڑ گیا کہ چھڑا دیتا، اجے حکومت سنبھالی کوئی نہیں، بسرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لشکر جنگ نہیں چلا گیا، علی انہوں دے مقابلے بھی اتنے گئے خلیفہ ہوں گے، انہوں نے نبڑے نہیں، سکین حضرت معاویہ دی فوجاں آ گئی، ادھروں ویلے ہوں تو خارجی ہو گئے، بھائی گئے کوفے کسے ہی کر دیتا، مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، 4 سال حرام کرتے اور الٹا مجرم بناؤ گے کہ جو مدینہ کیوں چھڑ گیا، مدینہ ٹکن دیتا، جنگاں سے جنگاں مسلط کری گئے، بخروج من خرج علیہ، اور فرمایا وہ لوگ جڑے انہوں نے مقابلے چ نکل آئے اور باغی ہو گئے، انہوں تو پھر جڑے صحابہ اس زمانے موجود تھی فکان ذالک سبب الانتشار مناقب،
من کثرت من کان بینا من الصحابہ، ایسے جڑے حق کو لوگ سی انہوں نے اسے دیکھا بھی حضرت علی کی شان ہی نہیں امت پہچان اس لیے صحابہ کرام کو کئی لوگوں نے دلیری کر کے انہوں دی شان جہاں حضور نے حدیثاں بیان کی بہت پھیلائی، بہت چرچا کیا بھی کس بندے نے لا دیا جی کہ مخالفت کر دے رد علی من خالف انہوں لوگوں کے رد واسطے جڑے حضرت علی کی مخالفت کر دی سرکار الناس طائفۃ، دو گروہ بن گئے حضرت علی کی پارٹی نے جنہوں نے شیعہ علی کہتے بہت صبر کیا، تین حکومتوں باوجود یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے علی زیادہ حقدار، کوئی گڑبڑ نہیں، بلکہ انہوں نے بڑے بڑے ساتھی حضرت سلمان جیسے گورنر لگے حضرت عمر رضی سلطنت مستحکم کیا، اسلامی اخوت کا مظاہرہ کیا بھی کوئی نہیں یار جی بھی بن گئے دین کا کام چلنا چاہیے، علی جی واری آدھے قصور تساں پایا مجرم دوسرے کو ٹھہرا دے، کسے ساتھ نہیں کیا، کچھ بیعت تو انکاری ہو گئے، کچھ مقابلے جنگاں لی چڑھ تو فرماؤں دو ٹولے ہو لیکن المبتدعۃ قلۃ جدا، مگر اس ویلے بھی یہو جہا گروہ جے کوئی نہیں سی جمیا جڑا آکھے بھی اللہ نے مقرر کیتا جڑا منکر کافر ہے، یہ بےزتی نہیں سی اسے تھوڑے ثم کان من امر علی ما کان، پھر معاملہ ودا کتوں تک گیا فنجمت طائفۃ الاخری ہاربوا، پھر صرف یہ نہیں بھی بیعت نہیں کی ایک گروہ اٹھ کھڑا جنہوں نے جنگاں شروع کر دیا انہوں نے ثم اشتد ختم، پھر گل اس تو بھی لنگ گئی فتنکر، پھر گالاں کرنے لگ پائے جہاں محبت دا حضور نے کیا سی امت انہوں گالاں لعنت کروائی، کیا جانتے فلانا فلانا صحابی نے گالاں کردا، یہ سنت کن جاری کی کن جمعے عید دے خطبیاں چ رکھیا کہ علی اور ادنا محبت رکھنے والا اللہ کی دار یہ خطبے مسلمان امت انہوں نے سن دی واتخذوا اللعن والمنابر سنہ، انہوں نے ایویں مولانا مودودیاں دا کہنے ممبران خاتمہ تلمبادی ہے نا 14 جلداں بخاری کی شرح کی راندے بس اس تو بعد کوئی ایڈا اشارے نہیں جمنا کی آدھے فرمایا ممبراں تے حضرت علی نے لعنت کرنا سنت بنا لیا کہ سنت ہے دین ہے خطیب کم کرے وضافقهم الخوارج الابوزی خارجی ٹولا پھر ایک اور حضرت علی کی فوج ٹوٹ گیا وہ ادوں بھی لنگ گیا وزادوا حتی کفروا انہوں نے گالاں تو بھی گل اگے بتا کیا یہ کافر ہی ہے میرا گالاں چ کرنیاں ایک کافر ہے مذموما ذلک من میرا عثمان اور نال ہی انہوں نے حضرت عثمان بھی لپیٹ لیا یہ بھی کافر تے تو پہلا عثمان ہی تھا خارجی ادوں بھی گل لنگ گئے فصار الناس یکرین ثلاثہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حاصل پھر 3 ٹولے بن اہل السنہ والمبتدعہ من الخوارج والمحاربین له من بنی امیہ واتباع، ایک ٹولہ اہل سنت دا ہو گیا جنہوں نے منیا بھی چوتھے نمبر سے کھڑی بالکل ٹھیک ہے یہ اہل سنت ہو گیا پہلے بھی ٹھیک ہے یہ بھی صحیح کھڑی، ایک خارجیاں کا گروہ ہو گیا جڑا کافر کیا ایک جنگاں لڑن والے ہو گئے بنو میاروں دے ساتھی فاحتاج اہل السنۃ الى بس فضائل فکثر الناس لذلك لکثرت من مخالفت، ایس ضرورت دے تیر سے صحابہ کرام اور نیک لوگوں حضرت علی کی شان دی حدیثاں بہت بیان کر رہی ہیں ورنہ کوئی دوسرے کی شان کی گھٹ نہیں تھی حضور نے فرمایا مگر لوڑ نہیں پئی ادو کسی نے ایڈا نہیں گڑبڑ کی حضرت علی رضی اللہ کے زمانے سے انی خرابی اور فتنے پاروں صحابہ کرام نے پھر انہوں حدیثوں نے بہت پھیلایا اور امت کے اندر انہوں کی کثرت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کہنا کہ یہ نام محبت میرے نام محبت ہے نام بغض میرے نام بغض ہے سب بیکار کے لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں اور نتیجہ اتوں تک پہنچا کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ چاہتے ہوں دین کا مسئلہ ہے خطبہ ہو رہا ہو جب میں دے رہا کسی بندے نوں بولن کا حق نماز کی طرح چپ رہنا چاہیے سلام نہیں کہنا چاہیے سلام کا جواب نہیں حرام خاموشی فرق اور اگر کوئی شخص بول رہا ہوئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے کوئی آخے نا چپ رہے انہیں بھی اپنا جمع برباد کر اینا بھی نہیں کہنا چاہیے اشارے نہ انہوں روکنا ہاتھ اٹھنا روک جو بول اینی ادب والی یہ عبادت ہے مگر اس جمعے کے خطبے کئی صحابہ نہیں بولتے تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ 5ویں جلد الموضوع کی بحث کر دے ایک پاسے تے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا حکم دیتا کہ بولنا نہیں چاہیے ایک پاسے خطبے جی لوگ بولتے تھے چنانچہ 2 روایت ہیں کہ رایت الشعبیہ وابا بردہ من موسیٰ عشری یتکلمان والحجاج یخطب کہتے کہ میں امام شعبی ہوں حضرت ابو موسیٰ عشری کے لڑکے ابو بردہ نوں دیکھا کہ حجاج خطبہ دے رہا ہوں سی اور آپس باتاں کر دی فقلت تتکلمان فی الخطبہ تو میں کیا تسی خطبے جی بول دے
فقال لم نؤمر بأن ننصت لهذا. انہاں آخیا اس خطبے دے سن دا سانو دین نے حکم نہیں. اے وہ خطبہ نہیں جہدے بارے چ چپ رہو. وہ کی سی ہینا قال لعن اللہ ولعن. جدوں نے شروع کیتا نا کہ علی تے لعنت ہے ابن زبیر تے لعنت ہے. انہاں آخیا یہی وہ خطبہ جہاں اللہ رسول نے سنتا یہ خطبے کہ اللہ دے نیک بندے نوں گالاں کڈو تے انہاں نوں سنو. اللہ رسول دی بات کرنا. وعن المعتمر بن سلیمان التیمی عن اسماعیل بن ابی خالد قال رأیت ابراہیم النخعی. یعنی دیندار لوگ کنے مجبور ہو گئے کہ ادھر دین اللہ خطبے چ نہ بولو, ادھر انہوں نے بکواس شروع کی ہے جہد نتیجے جو آدھے کوئی خطبہ. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دادا استاد نے ابراہیم نخعی نو آدھا میں دیکھا جو باتیں کرتا اور امام یخطب اور امام خطبہ دیندا زمن الحجاج حجاج دے زمان. یہ خود امام ابن حزم بنو امیہ چوں مگر آ رہے ہیں نیک پارٹی بازی نہیں. قال ابو محمد کان الحجاج وخطباء یلعون علی وابن زبیر. اے او ممبر جتے رسول آندا سی علی نہ محبت میرے نام محبت ہے اور اتنا بغض ہے میرے نہ بغض. فرمایا ابن حزم آندا کہ حجاج اور دے خطیب حضرت علی نو اور عبداللہ ابن زبیر نو اللہ تعالی انہاں تے راضی انہاں تے لعنت کرنی. اور نال آندا واللہ نہ دائنم اللہ انہاں نال راضی ہوے جنہاں نوں لعنت کر دے جنہاں لعنت کرن والیاں تے رب لعنت پڑیا تے مسلمان ہو کے رسول اللہ دے ممبر نوں گندیاں کرتا. پیغمبر خدا دے ایڈے محبوبت پیارے نوں ممبر تے گالاں اج تہاڈی حیرانی ہے تسی ہمیں توبہ تو ایڈے کام کر رہے بھائی کام کر دتے نا شروع جہدے نتیجے جگ لگ گئی اور نہیں قیامت تک بجھی. یہ کوئی علاج نہیں وڈنا ٹکنا تھاؤں تھائی آرام نہ بیٹھ گل نوں سمجھ لو بھی ایک دینی مسئلہ نہیں سی تاریخی موضوع ہے. سارے آرام نہ جنوں سمجھ جو زیادہ حقدار منن مگر امن نہ بالکل اسلام دا کام جڑا مشترکہ نا اسلام غالب آوے جہاد ہوئے کفار دا مقابلہ ہوئے برائیاں کرو گے لگو یہ کی تے زور دسنا ہے مسئلے مک سکتے. اور جنہیں یہ سنیا بھی حضرت علی کے لوگ لعنت کر دے رہے ہیں لعنت کرنی ہے نہ لعنت کرنا. ابن حزم کر دیا جنہیں لعنت کی اللہ دی انہوں نے لعنت ہو انہوں نے تسی دبا نہیں سکتے مار دیو کہ وہ چپ کر دیں گے دلوں کڈن کے گل ایک کوئی حل نہیں. وہ کر دے رہے اپنے رب کو جان تسی پیار کرنا کرتے رہو مگر یہ بھی برا جڑا سارے وڈیاں نے نہ حضرت علی نہ ادا کر دے نہ اس سے سچ نہیں سی پہنچ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گالاں کھاندا رہا غریب جنگاں لڑدا رہا اور اخیر انجام کی ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام نے میں جتنا عرض کیا غیب دا بہت علم رب نے دیتا اور قیامت تک دا حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا لیڈر جہاں 300 موت کے ہونا وڈی جماعت بھی نہیں بننی لیڈر ہونا تو 300 بندہ وہ مگر لگ جانا وہ سارے رب نے انہوں دا نہ انہوں دے قبیلیاں دے نہ انہوں دے باپاں دے نہ میں قیامت تک جاننا کہ سمجھ کہڑے کہڑی تحریکاں اٹھنیاں 300 بندہ بھی اگر کسی دے مگر لگنا نا زیادہ تو بہت ہے نا مینوں انہوں دا بھی علم دے. تو رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی بہت موقع پہ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی لکھ ابن حزم رحمۃ اللہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی من اشکل الوری. حضرت جابر بن سمرہ بھی علی رضی اللہ عنہ فرمایا جاننا ہے کہ پہلیاں امتاں جڑیاں انہاں تو بہت بدبخت اور بدنصیب کون ہے سارے تو زیادہ لعنتی کون جمیا. قال آخر فرمایا یا رسول اللہ قرآن چو پتہ لگتا جنہیں اونٹنی جیاں کچاں کٹیاں تھیں قوم سمود چو صالح علیہ السلام دی اونٹنیوں جنہیں قتل کیا سی انہوں قرآن اذن باس اشقا جو اس قوم چو بدترین آدمی تھی جہدے پاروں پھر ساری قوم نو رب نے تباہ کیا عذاب آ گیا پھر قال فمن اشکل آخرین. تو آپ نے فرمایا جاننا یہ جڑی میری امت ہے انہاں چو کون سب تو زیادہ لعنتی ہونا. قال اللہ و رسول اللہ کیا اللہ رسول بہتر ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کالا قاتل یہ سمت تو سارے تو بڑا بدبخت ہونا جن نے صالح علیہ السلام کی اونٹی نو قتل کیا انہوں چو سی یہ سمت چو جڑا تینوں قتل کر یعنی پیشگی دس دیتا تیرا انجام اس امت کے ہاتھوں کی ہونا. چنانچہ حدیث کی کتابیں پھر بہت ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ اپنے زمانہ حکومت دینا مسلمانوں کو تنگ آ گئے کوئی گالاں کڈے کوئی جنگاں لڑے کوئی وطنوں بے وطن کرے کہ ممبر سے پھر بیٹھے اور داڑھی اپنی پکڑی سی کہ روندے سی آنسو نہ پڑی کہ فرماؤندے سی ایمان ما یحبس اشقا اس امت دا حکم وقت جڑا کیوں رکیا کیوں آ کے اپنا کام نہیں کیا. کہ لوگوں نے آخیا یا حضرت تو کون کم وقت فرمایا اللہ کے رسول نے کیا سی علی تیرے سر سے تلوار وجنی ہے تیری داڑھی خون نہ رنگی جانی تو دے کم تو آگے کم کرے میں نہ مسلمانوں تو لگ گیا اللہ یہاں کو ہور دے جڑا انہاں نوں کوڑے کوٹ پلا
قاسم خبرہ کیا یہ لوے دے گھول کے پیالے انہوں نے پھر انہوں نے یاد آؤ گا بلی کیا کی شاید ہوں نہیں میری قدر کر اور بعد لوگ روندے حجاج دے زمانے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے جی دعا کرو اللہ سالم تو جان کرو انہیں آخیا دعا اور مینوں تو شیخ اجے تک یاد آتا بڑھا ہویا اور چٹی داڑھی آنسو نہ بھر جاتی تو روندا سی ممبر سے وہ بد دعا کا نتیجہ تے اللہ نے تھوڑے سکیف کا چھوکرا مکر کے ہوں بھگتنا ہے جان نہیں چھٹنی نہ دعاواں نے کام دینا تھی خدا دے ایک نیک بندے نو ضائع کر زندگی جو دی قدر کی اور تے سامنے ہی پھر اور رسول اللہ فرما رہے تھے صاحب میں وہ پس منظر دسیا سی نہ خلافت دس رہا سی نہ امامت مظلومی دس رہا میری اولاد ظلم سو کی امت اے علی بھگت رہا رمضان شریف کے دن اور لیلۃ القدر 21ویں رات مسجد قدم رکھ دے تو مسلمان نمازی اللہ اکبر دے نعرے مارن والے تے خانے کعبے بہ کے قسم کھا کے آؤں دے بیلی نو قدر کر وہ پیچھے چھپے زہر بجائی ہوئی تلوار آپ اندر قدم رکھ دے ماری تلوار اور نہ کیا انل حکم اللہ قرآن کی یاد پڑھ دیا اوقات وہ اپنی جگہ سے نیکی کرن دیا عبد الرحمان ابن ملزم تے حضرت نے تلوار کھا کے کہا فوز تو رب الکعبہ کعبے دے رب کی قسم میں اپنی مراد میں پہنچ جڑی اللہ کے رسول نے میری شہادت دسی تھی میرے مقابلے قتل کرنا کر علی جبے اس طرح تے اتوں گیا اور قبر آج تک نہیں پتا لگا ہوں سنی لوگ آتے جی قبر جی تو مغیرہ بن شعبہ بھائی علی دی قبر دا پتا پکا ہوں تو یہ شوشے چڑھنے کی امیر المومنین امت دا مریا ہے رسول اللہ دا بھائی فوجات حال ہے قبر تک دا فیصلہ نہیں مسلمانوں کو آدھے کوئی آدھے دار الامارت دفن کرتا کوفے کوئی آدھے نہیں ہے جسے نجف سے آئے کوئی آدھے نہیں پتا ہی کدھر ملے بھائی یہ تو بدسلوکی کا پتہ لگتا نا رسول اللہ دا ایڈا پیارا سال نہ گیا تے سوائے دو بچوں کے خاندان دے دو چار بندیاں دے جنازے تے کوئی نہیں جس تو امت نو پتہ ہی نہ لگا کہ امیر المومنین کدھر گیا اس تو پیغمبر خدا صرف مگر چلاؤندے سی چیخدے سی خطبے دیندے سی تے میرے بعد میری اولاد نہ اور میرے خاندان نہ بدسلوکی نہ تے خطرے نظر آؤندے اللہ وقا رہا سی تے مسجد قدم رکھنا تے وڈن والے مسلمان اتنے بیٹھے ہونے اور بعد پھر حضرت علی رضی اللہ چلے گئے 40,000 بندہ جانا قربان کرنا حضرت حسن رضی اللہ کی بیعت کی انہوں نے اجے بیعت ہوئی نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ پھر فوجاں پہاڑاں جہاں لے کے چڑھ کے آ گئے انہاں ویخ کے بگے انجام کی ہوا اینی مدد میرے باپ کی گزر گئی پھیرا پھیڑیاں نہ چلاکیاں نہ وہ پیش نہیں جان دیتی میں بھی 4 بندے اپنے مرواؤں گا بننا کی حکومت چھڑ کے مدینہ چلے گئے تے مدینہ جان تو بعد وفات ہوئی تے وفات سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اطلاع ملی مسند احمد اور ابو داؤد شریف تو کڈو دربار لگا ہے اور حضرت مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ صحابی ایک وفد کے نال گیا حکومت جنا کو سی اپنے تو مقدام رضی اللہ کی خبر کوئی نہیں تھی کہ حضرت حسن فوت ہو گئی یا نہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ کہنے لگے مقدام تینوں پتا کہ حسن فوت ہو اے عام بندے کی خبر سننی کی اسلام آتا انا للہ و انا الیہ راجعون تو حضرت مقدام نے جسے انا للہ و انا الیہ راجعون کیا کہ حضرت معاویہ آخر یار تو مصیبت حسن دے مرن سے انا للہ پڑھن کا کی تو کیا مرنا تو افسوس والی گل اپنے دلاں سے ہاتھ رکھو تھی کلماں کو بیٹھے جی رسول اللہ کا بچہ فوت ہو گیا جڑا فرمایا جڑا یہاں دونوں نال محبت رکھتا وہ میرے نال محبت رکھتا جڑا یہاں بغض رکھتا میرے نال وہ موت چاہتے وہ مرنا افسوس والی گل تو حضرت مقدام نے آخیا معاویہ حسن دے مرن میں مصیبت نہ سمجھا جنہوں میں آپ دیکھا پٹ سے بٹھایا ہوں کہ حضور نے اور یا اللہ میں یہ محبت کرنا تو بھی وہ محبت کر دعا منگ گئی کہ تو وہ مرن سے آنا اتنا لے نہیں پڑھنا چاہیے تو افسوس نہیں کرنا تو دربار سے ایک بیٹھا سی خوشامدی وہ کہنے لگا جم رات نقصا وہ اگ کا ایک انگیارا سی جرا خدا نے بلا ادھر فاطمہ کے گھر ماتم ہوا رسولہ کی بچی کا گھر لٹیا گیا کہ زہر دے نال شہید ہوئے اتنے کیا گیا وہ اگ کا انگیارا سی بوجھ تو حضرت مقدام کہنے لگے کہ تو یہ گل کر کے میرا سینہ جلایا معاویہ ہوں میں بھی قسم کھدی ہے میں اتوں جانا کوئی نہیں جب تک تینوں بھی غضب آ میں سار کے جانا تے میں قسم دینا تینوں بھی میں صحیح کہاں تے میری تصدیق کریں تے جھوٹ بولا میری بات 3 قسماں دے کے انہیں پوچھا کیا اللہ دے رسول نے مردوں واسطے ریشم حرام نہیں کیتا انہیں آخیا سونے چاندی دے برتن کھانا حرام کیتا درندیاں دیا کھلاں وچھا کے چیتیاں شہراں دیا متکبر لوگوں دے فرش انہاں تے بہنا منع کیتا
پھر انہیں آخیا ہوں اللہ کی قسم کھا کے دس یہ تین کام تیرے گھر چ ہو رہا ہے، تین جڑے تم مننا بے حضور نے حرام کیتے، ریشمی بچے پیر رہے، سونے چاندی کے برتن کر رہے، درندیاں دیا کھلا وسیاں، کہنے لگا دیو تھیلی انہوں نے کر، اور دوسرا مجھے ڈرنا کوئی قابو نہیں آتا، پیسے بن دے، انہوں نے آخیا نہ یہ پیسے کوئی رکھ میں نہیں ہاتھ رکھتا، شرمندہ ہو کے کہنے لگا یار اقدام بڑا کھلے چلتا بندہ چلاک بن جائے۔ ایس حدیث تو بعد جی امام شمس الحق عظیم آبادی یار حدیث عالم یار عجب کل عجب نے معاویہ، یار حیرانی ہے معاویہ سے کہ رسول اللہ کے خاندان کی آ شان پہچان جنہوں نے پیغمبر کھڑا کر کے مجمع چاہتا رہا بیا میرے اہل ہے دعا منگتا رہا وہ عزت تو موت کا صدمہ ہی کوئی نہیں کہ اگدا گیارہ جڑا بجاتا۔ تو حضرت مقدام کی تعریف کی مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ انہوں نے جزائے خیر دے، حق والوں کا یہ طریقہ تو ڈرتے نہیں جو صحیح بات ہوں کیا، مگر اس دربار سے انہوں کا اعلان کرنا کوئی معمولی بات نہیں جسے سر کٹے جاتے۔ تو جنازے نال پھر حضرت حسن دے کی ہویا بھائی ٹھنڈے ہو جاؤ، کسی نے وڈو مارو نہ، جہاں سنو گے وہ پتا بھی وہ جلکی بھریا۔ اس دن غابہ امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ دے حالات عرص تو رہ کے گئے جڑے صحابیاں دے میرے نا کٹھے کرتے عربے دے حساب نال بعد عورتوں کی بھی جلد دے نال لگاتی ہے، یہ اندر ہی حضرت حسن رضی اور 15 سال جلد کی جڑی ہے دوسری تو امام فرماؤں دے کہ جدوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے ولم مشتدہ مرض ہو، جدوں بیماری زیادہ ہو گئی کار علیہ حسین رضی اللہ عنہ یا اخی سکی تو سم بھائی نو بلایا، حسین نو کہن گے پرا 3 واری مینوں زہر دتا گیا، 2 اس تو پہلا اور تیسری باری لم اس کا مثل حاضی، مگر ایڈا خطرناک زہر اس تو پہلا مینوں نہیں دتا گیا، انی لاز ادا قبلی ویخ کہاں دے ذریعے میرے جگر دے ٹکڑے ہو کے ساتھ دیکھ دے کال حسین منس کا یا تھی۔ تو حضرت حسین رضی نے پوچھا بھائی جی کس زہر دیتا؟ یہ امام شمس الحق کو پوچھ لو بکین دیتا زہر یزید دے اشارے سے انہوں نے بیوی نہیں دیتا، کیونکہ حضرت حسن نے شرط منوائی کہ تیرے بعد اگر معاویہ میں زندہ ہوا تو خلیفہ دوبارہ میں رستے چ روڑا سی جڑا اگدا 11 بج گیا۔ تو پوچھا امام حسین رضی نے کہا ما سوال کر حال، کیا حسین تو کیوں پوچھتا ہے؟ آپ ترید ان قاتل وہ انہوں نے لڑنا چاہنا عاقل عمر اللہ اللہ عز و جل چھڈ کسی کو بدلا نہیں لینا، میں انہوں نے ظالموں اللہ دے اللہ دے حوالے اللہ آپ نے بلو لما حضرت الوفات اے سن دے رہو رسول اللہ دی یار اور جنہاں دا گھر آ نانے دا اور اتنے حضرت ابوبکر دفن ہوئے عمر دفن ہوئے، آپ دے سسر ہی تھی نا یہ دوستی حصہ تو کوئی نہیں دوست زمین سے انہوں دا کسی اعتراض نہیں۔ ہوں واری حسن دی آئی تو امت تلوار لے کے آ گئی، حکومت آ گئی، روندے ہوں جنگ والوں بھی نہ لڑو، لڑنا تو ہوا لوگوں نے یہ تے ہٹایا ہونا ہر یہ علاج کوئی نہیں، مارنا ورنا تھاؤں تھائیں آرام بس سکون نہ رہو، یہ تو سا حل کوئی نہیں، ورنہ یہاں چیزوں سن تو بعد کہڑا جڑا پھر چپ رہو گا۔ تو وفات دا وقت آیا رسول اللہ عائشہ تا یطلب منہا یدفن من نبی کر، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجا حضرت حسن نے کہ میں اپنے نانے دے نال دفن ہونا چاہتا، مینوں بھی قبر دی جگہ دے دی، میں رسول اللہ دے نال دفن فاداب تیرا شیعہ لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں، حضرت عائشہ آپ کھچر تے سوار ہو کے آ گئی تو انہوں نے مزاحمت کی، میں نہیں جھوٹ، اما عائشہ دا کوئی جھوٹ، انہوں کا تو بچہ انہوں نے قبول کیتا رکھا بالکل ٹھیک۔ گارا لے اخی ہے انا متو فتل بلا عائشہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے پائی نو آخیا کہ میں جدوں فوت ہو جاواں دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت منگی، فین آج فلاقد کنت طلبت منها فاجابت الى ذلك، میں پوچھا سی تو انہیں ہاں کرتی، پر اللہ تستحی منی، شاید میرا شرم اور لحاظ کر کے ہاں کیتی ہوئے، چلو نہ راضی ہون اس تو پچھوں پھر پوچھ لینا چاہیے۔ فین آذنت بیت جی وہ بعد اجازت دے دین سب جنی کی بیت کہ اس گھر سے مینوں دفن کر، وما ظن القوم یعنی بنی امیہ الا سیمنعون، مگر مینوں جو انہاں دے طور طریقے تو نظر آؤں نا یہی ہے کہ یہ بنو امیہ نے معاویہ دی نسل نے مینوں دفن نہیں کرنا، میری لاش ڈک دینی انہوں نے، معلوم یہی گل ہوں۔ وین فالو فلا تراد فی ذلک، جدوں یہ حالت ہوئے اس ظلم سے تل جان
کہ پھر تو انہاں نال جھگڑا نہیں کرنا، ود کنی تھی بکیل گھر تک قبرستان تھی میں نے اسے دفن کر فلما توفیا جدوں فوت ہو گئے جال حسین اے وہ کتاباں جنہاں چ ہر ویلے صحابہ دا جدوں اسی دسنا یہ ہوئی ہے سارے اس صحابہ والے صحابہ اس تو علاوہ کوئی اہل سنت کو کتاب نہیں، صحابہ دینا کوئی حالات ہے۔ تو جس سے فوت ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ کے فقارت نام فکرامہ اما رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں بڑے شوق نہ دفن کرو، میرے لیے عزت بھی کہہ لیں گے میرا بچہ دفن ہو۔ فبلغ ذلک مروان و بنی امیہ، تو اس گل کی خبر مروانیاں تے بنو امیہ انہاں دا بیجیا سی وڈن دا، وہ دلاں چوں نہیں رنج جاندا کہ رسول اللہ دی اولاد نے انہاں نے کیتا، اسی خواہ مخواہ وکالت انہاں دی لے لئی، صاف تو انہوں نے بحث کرنی ابو بکر عمر عثمان تے بس انہاں دا دفاع کرو، خلفائے راشدین ہیں انہاں تے کوئی اعتراض کرو، ساڈا حق ہے انہاں نوں بچاؤنا کیونکہ اسی انہاں دی حکومت نوں صحیح اسلامی حکومت بنائی۔ حضرت معاویہ اور چیلیاں کا دفاع کوئی دین سر تے فرض نہیں کرتا، کسی دین پاروں سانوں مجبوری نہیں کہ انہاں دے جواب دئیے، بلکہ اللہ کے رسول دے فرمان دے مطابق کہ 30 سال خلافت کے بعد ثم ملک نذوز، پھر ظالم بادشاہ اسی انہاں ظالماں کی حمایت کر کے خود مجرم ہونے روڑا مکنا پہلے نوں بچا رہنا بہت آسان ہے۔ اور وہ ایک ہی بات ہے جی میں درمیان تو عرض کر دیا، جس بحث کرنی ہے وہ لمبیاں چوڑیاں نہ گلا کرو، ایک بات جنوں کوئی شخص ٹھہرا نہیں سکتا جائے رائی انصاف ہوئے ہے، اگر کوئی شیعہ دوست آنگا نہیں حضور تو بعد انہوں نے لالچ کیتا ہے، خلافت غصب کر لی ہے، ظالم من لو کہ بالکل مڑ کے انہوں یہ گل کہو بھائی جڑا بندہ یہ کرتا ہے دوجیا نو جو مرضی کہ وہ چلو جانتا میں بے ایمان ہو، میرا ہوں اگے کوئی حصہ نہیں، وہ اپنے ضمیر کا جو مجرم ہوتا انہوں پتا میں سب کچھ ہیرا پھر وہ اگے وہ محروم ہے، انہوں چاہیے نا اس دنیا پھر مزے کہ تھی سارے پائی دنیا کی کتاباں کنگال لو، شیعہ کی کنگالو سنیا جی ابو بکر عمر نے کوئی عیاشی کی اپنے خاندان کو دیتے، بیت المال لٹیا، محل بنائے جگیرہ تے تہاڈی ساری گل 100% اس گل ہی بے ایمان ہوئے جے پائی تھی سارے ویکھو رب دے بندے اور ڈرو تے پھٹے کپڑے پہنے بچیاں نو روٹی نہیں چاہیے ملی، پھر اللہ تو ڈرنا چاہیے۔ ادوں بعد ہی کوئی آخے بھی نہیں یہ بندہ جڑا انہیں اپنے رب نو ناراض کیا، پھر رب نو ناراض کیا اتنے پھر کیوں بیٹھا رہا ایس کر لینا گاہ تو دوزخ ہے گئی ہے اتنے میں اہم کیا تے ہن بہروں ایک ایسی دلیل ہے بے لوس ہونا بے غرض ہونا، یہ دونوں فقیر ہوئے درویش ہوئے، یہ شیعہ سنی ہر عالم بنتا، یہاں دونوں کے خلاف کدے ریوولٹ نہیں ہویا، کوئی بندہ اٹھیا نہیں جی انہوں نے اپنے سے تباہ نہیں ہو، تباہ کی رکھنا بھائی جمعے کا خطبہ امیر المومنین دیر کر کے آتے تے لوگ پریشان ہیں تے مڑ کے آتے حضرت عمر آج تھی سانوں بڑا تنگ کیتا اینی دیر نہ آئے، امیر المومنین نے کیا رب گواہ جی اس کرتے تو صاحب میرے کو کرتا ہوں تو میں وہ دھونا دے آؤں تو وہ پا کے آ جاتا، یہ کرتا سی دھونا دتا سکدیا ہو گئی دیر، جو بھی امام مالک لکھتے بھی لوگوں نے دیکھا تو 12 انہوں ٹاکیاں لگیاں، ادوں بعد یار نیت تے حملہ نہیں ہوتا، یہ کیسی واضح دلیل نہیں تو پھر علی بھی نہیں بچ سکتا، وہی باری آؤ گی کوئی کیا دوں گا وہ بھی اگر فراڈ ہی تھوڑی کوئی ہوئی نا جو درویش کی یہ ابو بکر عمر کی ہے تو جدوں تھی حضرت معاویہ دے چیلیاں دے حمایتی بنو گے کہ جڈا وڈا مناظر لاؤ کبھی نہیں دیتا، تھی ایک جھوٹا مقدمہ لڑتا ہے جڑا اللہ کے رسول نے کیا تو ظالم وہ نہیں صحیح اسلامی حکومت۔ تو مروان اور بنی منے گورنر تھی فکار واللہ لا یدفن ہونہار کبت آ گئے رسول اللہ کے بچے کا جنازہ گھر انہوں کا کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم سے کبھی دفن نہیں ہوتے، بڑا ذلک حسین فلابس ہوا مما ہو سلا، حضرت حسین نے جب لوگوں نے دسیا انہوں نے اپنی طرح پہ لی کہ ہاشمیاں بھی تلواراں لا ایڈی ساری حد تک مر جانا ہوں جنازہ اتنے دفن کر فلابس ہو مروان، ادھر مروان اور بھی پہن لیا اس نے حسن کا جنازہ اور خراب ہو رہا اتنے اسلحہ آ رہا تھا میں ابو ہریرہ تو ابو ہریرہ رضی نے سنیا بے وہ کیا فساد تک نوبت سن فقال واللہ انہ لظلم، تو کہنے لگے اللہ کی قسم ادوں بڑا ظلم بھی کیوں ہونا، ظلم ہو رہا نا اولاد رسولنا جڑا ہوں نہیں مٹنا، یمنع الحسن ان یدفن ما ابیہ، وہ حسن اپنے نانے کو دفن نہیں ہونے دینا، ایڈا ظلم اس تو بڑی زیادتی بھی ہونی، واللہ انہ لابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے نا سارے پتا ہے یہ تو حضور کا بچہ ہے اور تو دور دیا رشتے داریاں رسول اللہ کنگے سے اٹھایا انہوں، ثم اتى حسین فکلمہ وناشدہ، مگر پھر حضرت حسین کو آیا تو اللہ کی قسماں دتیاں
میں تو ہی رب دا واسطہ منے ظالم ظلم سے تلے کانو خون خرابہ کرنا چک لو مجھا لے جاؤ قبرستان وقال ليس قد كان اخوك ان خفت فردني الى مقبرة المسلمين اور نال کیا کہ تینوں یاد نہیں تیرے بھرا نے کیا سی بھائی مینوں انہاں تو توقع کوئی نہیں کہ جے اتوں تک نوبت پہنچے تے قبرستان کی لے فحمل الى البقيع ولم يشهد احد من بني اميه الا سيد بن تو امام ابن اثیر فرماؤں کہ پھر وہ اٹھا کے قبرستان سے لے گئے اور اے بنو امیہ چو کسی نو جنازے ہی شامل ہونے کی توفیق نہیں جدوں واری نہیں حسن نے حکومت دیتی سی معاویہ نو سچ ہی سی دتی حشر ہوگا کی ہویا وہ مرن سے اتنا للہ نہیں پڑھن دیتا جنازے تے گیا کوئی دفن ہونا تو گزارا جنازے نہ کوئی شریک نہیں سوائے سعید بن باز سے کانا امیر المدینہ وہ مدینے کا گورنر سی اور اسے مسئلہ ہی کہ حاکم وقت نے جنازہ پڑھانا ہوتا سی فقدم الحسین للصلاۃ علیہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز واسطے اگے کیتا اے روحا ماؤ بنا منا اوتھے چھاپ کی روحا ماؤ بہنا تین چار جگہ سارے مولویاں پڑھی ہے کہ جی مولوی نافع نے دیوبندی نے حد کرتی بے بھرا بھرا سارے میں وہی صدر پڑھی ایڈا جھوٹا شاید ہی کوئی دم اینا ٹکڑا دے دینا بھی حضرت حسین نے انہوں جنازے لیے اگے کیتا سی صحیح نواز کہ اگے کی کیا سی وقال لولا ان سننا لما قدمتک فرمایا جے دین دا حکم مجبور نہ کردا سارا نانا کیا گیا بہات میں نماز جنازہ پڑھائے کبھی تینوں میں اگے نہ کروں تسی جنازے پڑھاؤن دے قابل نہیں اے سلوک ساڈے نال کی تے 15 صفحے تو دوسری گل حسین سے اس طرح حسن سے اس طرح اور فارسی زبان دے شاعر نے بالکل ٹھیک کیا دو صبت مصطفیٰ دادند جاں از آب و بے آب دو پھول رسول اللہ نو اللہ نے دیتے حضور نے فرمایا میرے گلاب کے پھول ہیں ایک انہوں سے پانی نہ مر گیا ایک بیت پانی مر گل سمجھ پانی بیت کا زہر ہلاک کرتا دو صبت مصطفیٰ دادند جاں از آب و بے آبی حسین پانی تو بغیر شہید ہوئے حسن عذاب بے جا اور حسن پانی سے آ کے مارے باقی ہوں حضرت حسین کی باری وہ لمبی نہیں پڑھنی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ ورنہ وہ خطبے بڑے صرف اشعار دو پڑھ کے میں اس بات کو ختم کرنا تو وہ باری آئی جدو چھوٹے چھوٹے بچے بھی نال لے گیا بہنا لے گیا بچیاں لے گیا میدان کے اندر امت کے سامنے رسول اللہ کا کنبہ کھڑا ہو گیا اور امت ظلم سے چل گئی پانی بند کرتے گئے بچے ذبح کرتے گئے جوانوں کی لاشاں تے گھوڑے دوڑائے گئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے پھر البدایہ والنہایہ دی 8ویں جلد اور اس موقع سے فرماؤں دے کہ جدوں پھر مدینہ شریف واپس آئے لٹا لٹایا قافلہ تو بنی ہاشم دی عورتاں پھر نکلیاں خبر ہوئی اس طرح بیچارے آئے مسافر تو حضرت تحصیل دی اولاد سے ایک بچی نے سر پہ ہاتھ رکھا ابن کثیر فرماؤں دے اے شعر پڑھے تو مدینہ روے ماذا تقولون ان قال النبی لکم اور مسلمانوں کی جواب دیو گے اس دن جدوں اللہ دے نبی نے تانوں کیا ماذا فعلتم وانتم آخر الامم میں آخری نبی تھے تسی آخری امت اینے زور دے دے کے تواڈے حوالے کر کے آیا اور آدموں کی کیتا جو بیتراتی و باہلی بعد مفتقدی منهم سارا و منهم ذرجو بدم میری اولاد نے آ برتاؤ کتاب کو خون چ لتھڑے رہ گا میدان چ کوئی قیدی ہو کے ترے پھرتے رہے ما کان ھذا جزائی اذن صحت جے میں دین تانوں دسیا سی تو دا انعام مینوں اے دینا اے بدلہ بنتا سی میرا کہ میں انی خیر خائی نہ دین دسیا کہ تسی اے بدلہ دتا ان تخلفونی بسوء فی ذریعہ اور میرے ایڈے قریبی اجے پشتاں بھی نہیں پئیاں میرے تے اپنے دل دے ٹکڑے انہاں نے آپ بد سلوکی اے انعام بنتا اور دوسرے اشعار لکھے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ جسے شام سر لے گئے تو ایک تابعی عالم نے اشعار کہتے آپ گم ہو گئے پھر شہر گم گیا پھر لوگ پڑھنے لگ پے حکومت ڈھونڈتی رہی وہ نہیں ملیا پھر تابعی انہیں اشعار کہہ وجاؤ براسک یبنا بنت محمد 198 صفحہ البدایہ والنہایہ جس ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جاؤ براسک یبنا بنت محمد مترملم بدمائی ترمیلا اے رسول اللہ دی بچی دے بیٹے تیرا سر لے کے آیا کربلا تو کوفہ تو کوفیوں شام مترملم بدمائی ترمیلا اجے تک اینوں کسی نے نوایا نہیں کہ نہ اینوں کسی نے خوشبو لگائی اسی طرح خون دا لکھیا پریا ہوا خون دا وکانما بک یبنا بنت محمد قتلوا جہارنا مدینہ رسولہ
اور اے فرزند رسول حقیقت سے اب تینوں انہوں نے قتل کر کے کھلم کھلا رسول نو قتل کیا ہے، پردہ ہے دراصل انہوں کا ایمان نبی سے ہوں تو ایڈا ظلم نہ کہ حقیقت. اور یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء لکھا کہ بنو امیہ نے کربلا اپنے دین نو ذبح کیا. امام حسین نو نہیں ذبح کیا، اپنے دین نو چھڑی پھیرتی بھی دین نو مندن دے تو ایسا نہ کر. قاتلوک شانم ولم یتدبروا فی قتل تاویل و تنویلا، پیاسا ماریا تینوں 3 دن کا پیایا اور تیرے قتل کرن لگیا نہ انہوں نے قرآن نو دیکھا کہ نہ حضور کی حدیثاں نو. حضور کی کیا سی وَيُكَبِّرُونَ بِأَنْ قُتِلْتَ وَإِنَّمَا قَتَلُوا بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ کہ ہن اللہ اکبر دے نعرے مار دے الٹے خوشیاں مناؤ دے فتح ہوئی، حالانکہ انہوں نے اللہ اکبر نو اور لا الہ الا اللہ نو قتل کر دین نو چھری پھیر کے آیا مگر مت ماری یہ خوشیاں مار. اس تھوڑی جی بات کو جو نتیجہ نکلیا اس خطبے دا آخر ہے جڑا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 20 جلداں تفسیر اہل سنت دی انہوں نے کتاب تذکرہ او دیاں چند سطر تو فرماؤں دے کہ بنو امیہ دے لوگ جڑے ہیں فقد صدر منهم ما لا يخفى من الفساد وقتال اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسبیہم وقتل خیار المہاجرین والانصار فی المدینہ وبمکہ وغیرها وغیر خاف ما صدر من الحجاج وسلمان من سفك الدماء واطلاق الاموال واهلاك الناس. مدینہ منورہ چینی تباہی رسول اللہ دے خاندان دا اتنا قتل ہے، بچیاں نو قیدی کرنا کوئی چھپیا نہیں. تو فرماؤ دے انہاں لوگاں نے بالجملہ تے فقط قابل بنو امیہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او جڑا خطبے دا آغاز کہ حضور نے جڑا آخیا 2 شیاں چھڑ چلیاں من کو آندے رسول اللہ دی اس وصیت دا انہاں نے ڈٹ کے الٹ مقابلہ کیا. تاکید کی انہاں نے نیکی دی اسی یہ الٹ کرنا ہے بالمخالفت والحقوق. حضور دے حکم نو توڑیا وہی ڈٹ کے مخالفت کی فصافہ کو دماغ انہوں دا خون بایا واخذ اموالہم انہوں دے خیمے لٹے وسبا نساءہم انہوں دی عورتوں نو قیدی کیتا واثر صغار چھوٹے بچیاں نو اکڑیاں لائیاں وخربوا دیارہم بیچاریاں دے مکان گرا تے وجحدوا شرفہم وفضلہم اللہ نے انہوں نے جڑی شان اور مرتبہ دیتا کہ منکر ہو گئے واستباحوا لعنہم وسبہم اور نوبت اتنے تک پہنچی انہوں نے لعنت کرنا تو گالیاں کرنا دین بنا لیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہی وقابلوا بنقیض قصدہ وامنیت ہی اللہ دے رسول دی وصیت دی مخالفت کی اور پیغمبر دے اللہ سے بالکل کیتا. اور آخر تے جملے دل تے لگا فوا خجلهم اذا وقفوا بین یدی یوم القیامہ آندا ہون دے دن قیامت دا جدوں رسول اللہ دے سامنے کھڑے ہون گے اس دن پتہ لگ گا ہے کنے ذلیل اور رسوا ہوندے یطلبون من شفاء. اس ویلے اللہ دے رسول نو آکھن گے ساری سفارش کر ویا فضیحتم یوم یعرضون علی فی ذلک الیوم العظیم. اس خطرناک دن قیامت دے جدوں اللہ دی عدالت پیش ہو پتہ ادوں لگو کہ اللہ دے پیغمبر تو بعد دے خاندان نے سلوک کرنا سی. فلا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ تذکرہ ذکر نہیں یہ آخری خطبہ ہے اور انشاءاللہ اس تو بعد پھر نتیجہ کی ان میں اختصار نال دعا گروہ لے ایسا سیٹ کر دوں گا بجے انصاف کی رائی کسی ہوئی وہ بھی ٹھنڈے ہو جان گے تو تمہوں بھی تسلی ہو جوں. باقی ہر ہدایت بید اللہ تعالی ہدایت اللہ دے قبضے اور کسی دے وصلی گلی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا. اما بعد قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، قبر کے چوکھٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، نہ جانے کس وقت کون سی تصویر کھلا دی. ہاں تیار ہے میرے تھوڑی قبر اور کوئی نہیں جانتا کدوں کجا کے ادھر لیٹ گیا. اے تازہ میاں عبد الوحید اپنے نمازی ہے ساتھی ہے انہوں دے وڈے بھائی محمد یونس دلال مسجد کولوں دی کوٹھی بہت ہو گیا اچانک. حالانکہ جب بیمار تھے اسے کچھ بھی نہیں ہونا بالکل تندرستی معمولی جی تکلیف ہوئی آدھے ٹیکہ لوا لیے بس وہ ٹیکہ لگو نہیں چل گیا. اس تو میرے عزیزوں اور بزرگوں یہ دنیا سرائے کسی دے رہن کی جگہ نہیں. ہر شخص نو چاہیے بھی تیار رہے کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار گئے مگر بدنصیبی ہے تو اسی بھول جانے
تو بھائی عبد الوحید کی طرفوں اپنے مرحوم بھائی یونس صاحب واسطے دعائے مغفرت کی درخواست ہے انشاءاللہ نماز تو بعد دعا کریں. تحریک اسلامی کا مولوی فقیر اللہ صاحب سے خواتین بعد رکا جڑے مولوی اپنے چندے بتھیرے کٹھے کر دے مسکین آنی نہیں. میرا دل کو اللہ نے ایسا بنایا کہ میں مسکین کی مصیبت دیکھ کے پانی پانی. اللہ تعالیٰ ہر قسم یہو جہ حالات تو محفوظ ہی رکھے مگر وقت کا پتہ کدوں بندہ کس چکر سے آ جائے. ہاں یہ تقدیر غالب ہے اور کسی نے اس مانتے نہیں رہنا چاہیے میرے حالات ہونے چنگے. اللہ گڑیاں ہی چکے دعا اس سے اللہ تو ڈرنا چاہیے. 8,000 یہ ذمے قرضہ اور یہ پھنس گیا. بالکل ساتھیوں نے دسیا اور مولانا لکھا یہ جان قسم کا کوئی طریقہ نہیں اور یہ بجائے دیا چندہ مسجد کا جڑا یہ نقصان پہنچایا دے بھی دیو مگر کوئی بندے ایسے اللہ دے اٹھ کھڑے ہو جڑے بعد ایک ذمہ لے لین بے 8,000 روپیہ دے دین زکات چوں دے دین اسے احسان نہیں بنتا. حق ہے انہاں مسکیناں دا تو دے دیو. یہ 8,000 روپیہ اگر اس مسجد میں مل جائے میری بھی نیک نامی ہے اور جس امید سے مولانا عبدالرشید صاحب بھیجا وہ بھی خوش ہون کے مولانا کی لاج رکھی تو میری توقع اور امید ہے یہ تھوڑے ایسے بندے موجود ہے جنہوں نے 8,000 کی رقم کوئی لقمہ ایک دے دو اس مسکین انشاءاللہ اللہ خوش ہو گیا جی مصیبت حل کرو. حضور نے فرمایا جڑا کسی کی پریشانی دور کرتا قیامت دین وہ کنیاں پریشانیاں رب دے اس ایمان پاروں تعاون کرو. اس غریب نو 8,000 جڑا نہ کسی طریقے نہ پورا کر اے تانوں کہتا جداں بھی ہو سکتا یہ تعاون کرو. بالکل مسلم محلے کے 2 ساتھی اپنے نمازیاں بھی دسیا اور مولانا نے عبدالرشید حجازی صاحب نے لکھا اللہ جزائے خیر دے 8,000 کچھ نہیں. اور جب حدیث پاک چاہتا نا ہوں مسکین سانو لب دے آپ نے فرمایا دن قیامت دے نہ غنیاں نے مسکین لب دے پھرنا کوئی ٹکر جائے جڑا اللہ کو کہہ دے چاہے کسی موقع سے نے میری مدد کی اللہ پیٹ کرا یہاں کی سفارش لبنی ہے مگر ایسے اکھان سے پڑتا ایسے اسی یہ سمجھتے ہیں بھی یہ سارے دروازے سے آؤں گے وقت وہ آنا ہے. اگر چری دن فرمایا احسان منیا کرو یہاں مسکینوں کا کہ ساڈا کھاتا اگے سو پہنچا دیں سارے پیسے جانے سی کہ نہیں رب کو یہ پہنچا دیں یہاں کے ہاتھی اتنے درج ہو جاتے تو اللہ توفیق دے یہاں کما حصہ لیا کرو یہ سکارا نہ سمجھا کرو. یہ بہت بڑا نفع ہے مگر اللہ ایمان اور یقین نصیب دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.